بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ الانعام سبق نمبر 280 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً سے لے کر آیت نمبر 100 یصفون تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ ہی وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات کو نکالا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر ہم نے اس سے سبز شاخ نکالی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر ہم نے نکالی اس سے سبز شاخ۔ نخرج منہ حبا متراکبا، کہ اس سے ہم اوپر تلے دانے چڑھے ہوئے نکالتے ہیں۔ نخرج منہ، کہ ہم نکالتے ہیں اس سے حبا دانے، متراکبا اوپر چڑھے ہوئے۔ ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ، اور کھجور کے درختوں سے یعنی اس کے گپے میں سے خوشے ہیں جو ہمارے بوجھ کے نیچے کو لٹکے جاتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور اسی پانی سے ہم نے انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جو ایک دوسرے متشابہن مشتبہن، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہیں، وغیر متشابہ، اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ انظروا الی ثمرہ، ذرا ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو۔ اذا اثمر، جب وہ پھلتا ہے۔ وینعہ، پھر اس کے پکنے کو دیکھو۔ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون، ان میں بھی توحید کے دلائل موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی اعجاز کی جو آفرینیاں تھی اس کا سلسلہ، اس کا ذکر چل رہا تھا۔ اب یہاں سے انسان کی بقا کے لیے ظاہر ہے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا جو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا اس کا بیان ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا، فِيهِ التفات عن الغیبۃ، جس میں التفات ہے غائب سے متکلم کی طرف التفات ہے، اور ظاہر ہے آپ نے پہلے پڑھا ہے بلاغت کا یہ اصول ہے، التفات جو ہوتا ہے اس میں فصاحت اور بلاغت ہوتی ہے۔ پہلے ماضی کا صیغہ تھا انزل، ابھی متکلم کا صیغہ لے کر آ گیا، التفات ہو گیا۔ ابھی ہی کس ہی ضمیر کا مرجع بتا رہا ہے؟ بالماء، نبات کل شیء، ہر قسم کی نباتات ہم نے اگائی۔ کل شیء ینبت، ہر قسم کی نبات، وہ نبات جو کہ اگتی ہے۔ فاخرجنا منہ، اور پھر نکالا ہم نے ان میں سے، کس سے؟ این نبات، یعنی این نبات، اس نباتات میں سے ہم نے نکالا شیئا، ایسی چیز، خضرا، جو کہ ہری ہے، ہری چیز نکالی۔ بمعنی اخضر، یہ خضرا بمعنی اخضر کے ہیں، یعنی مصدر بمعنی اسم تفضیل کے ہے، تو خضر اسم فاعل ہے، یہ بمعنی اخضر کے ہیں، ہر سرسبز چیز کو کہتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد گندم ہے، جو ہے، مکئی ہے، اور چاول کے پودے ہیں جس پر خوشے لگتے ہیں۔ جی، نخرج منہ، اب ان نباتات سے ہم نے ہری بھری سرسبز چیزیں پیدا کی۔ ان سرسبز چیزوں سے کیا پیدا کیا، کیا نکالا ہم نے، وہ بتا رہے ہیں تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ نخرج منہ، نکالا ہم نے اس میں سے، کس میں سے؟ من الخضر، اس سرسبز چیز میں سے، حبا متراکبا، ایسے دانے جو پے در پہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ جی، متراکبا یرکب بعضہ بعضا، کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہے۔ راکب سواری کو کہتے ہیں۔ کسنابل الحنطۃ ونحوها، جیسے کہ گندم کے خوشے ہو گئے، اور اسی طریقے سے اور مکئی چاول کے خوشے ہو گئے، وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں۔ ومن النخل، اور کھجور کے، من طلعها، اور کھجور کے خوشوں میں سے، کھجور کے درختوں سے خوشے نکلتے ہیں، دانیہ، پے در پے۔
تو ومن النخل کی ترکیب کر رہے ہیں صاحب جلالین کی یہ خبر ہے، یہ اصل میں خبر مقدم ہے ومن النخل، اور مبتدا مؤخر یہ قنوان ہے کہ کھجور کے درخت میں سے خوشیں نکلتے ہیں، ویبدل منہ، اور اس سے بدل ہے من طلعها یعنی اس کے خوشے سے، اول ما یخرج منها فی اکمامها یعنی وہ جو طلع کس کو کہتے ہیں اس کا بتا رہے ہیں صاحب جلالین کہ اس کے اس کے وہ جو خوشے سے پہلی جو چیز نکلتی ہے اس کو طل کہتے ہیں، اس کو خوشہ کہتے ہیں۔ والمبتدا، اور مبتدا ہے قنوان، قنوان مبتدا ہے، تو اصل میں پھر عبارت یوں ہوگی من طلع النخل قنوان، قنوان خوشے ہیں، عراجین، قنوان قنون کی جمع ہے، خوشے کو کہتے ہیں، عراجین یہ دوسرے لفظ سے اس کی تفسیر کی ہے صاحب جلالین نے، تو یہ عرجون کی جمع ہے، عراجین جمع منتہی الجموع ہے، خوشوں کو کہتے ہیں، دانیہ پے در پے، قریب بعضها من بعض یعنی ایک دوسرے کے جو قریب ہوتے ہیں، تو کھجور کے خوشے جو لٹک رہے ہوتے ہیں جس میں کھجوری ہوتی ہے وہ بہت قریب قریب ہوتے ہیں، تو اسی کا بتایا۔ اخرجنا به، اور اس سے نکالا ہم نے، یعنی اس خضر سے ہم نے نکالا، جنات باغات کو، بساتین بستان کی جمع ہے، من اعناب انگور کے، والزیتون اور زیتون کے، والرمان اور انار کے، مشتبہن ایک دوسرے سے ملتے جلتے، کیسے ملتے جلتے؟ ورقہما کہ اس کے ورق پتے جو ہوتے ہیں وہ سب کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، ہرے ہوتے ہیں، انار کے بھی، زیتون کی بھی، رمان کی بھی، عموماً جو پھل پکڑتے ہیں جو درخت ان کے پتے آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ حال مشتبہن کی ترکیب کر رہے ہیں کہ یہ حال بن رہا ہے، وغیر مشتبہن اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے، یعنی ثمرہما یعنی ان دونوں کے جو پھل ہے وہ الگ ہوتے ہیں، زیتون کا پھل الگ طریقے سے ہوتا ہے اور انار کا پھل الگ طریقے سے ہوتا ہے، انگور کا الگ سے ہوتا ہے۔ انظروا یا مخاطبین نظر اعتبار، دیکھو اے مخاطب دیکھو نظر اعتبار، اس طریقے سے دیکھو اعتبار والی نظر سے، غور و فکر والی نظر سے، الی ثمرہ اس کے پھل کی طرف، بفتح الثاء والمیم یہ اس کی قرات بتا رہے ہیں کہ الی ثمرہ ثاء اور میم کے فتح کے ساتھ بھی ہے ثمر، وبضمها اور ضمہ کے ساتھ بھی ہے الی ثمر، تو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اور وہ جمع ثمرۃ وہ ثمرہ کی جمع پھل کو کہتے ہیں، تو ثمر اس کی جمع ہے، کشجرۃ وشجر وخشبۃ وخشب جیسے کہ شجر کی جمع ہے اور خشبہ خشب کی جمع ہے، تو یہ شجرہ درخت کو کہتے ہیں اور خشبہ یہ لکڑی کو کہتے ہیں۔ اذا اثمر تو اے مخاطب دیکھو ان کے پھلوں کو جب وہ پھلے پھولے، اول ما یبدو یعنی وہ جو پہلے ظاہر ہو جاتی ہے، پھل نکال لیتی ہے، کیف ہوا تو اے مخاطب دیکھو وہ کیسا ہوتا ہے، وَإِلَى يَنْعِهِ اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، نضجه وہ جب پکتا ہے اس کی طرف دیکھو، اذا ادرکا جب ادراک ہو جاتا ہے، کیف يعود تو کیسے وہ لوٹ جاتا ہے، ان فی ذالکم ان سب چیزوں میں آیات نشانیاں ہیں، دلالات علی قدرتہ تعالی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اوپر دلالات ہے، علی البعث وغیرہ بعث بعد الموت اور دوسری چیزوں کے اوپر، قوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں، خصوا بالذکر مومنین کا ذکر کیوں کیا خاص طور پر، لانہم المنتفعون بها اس لیے کہ نفع ہی وہی لوگ اٹھاتے ہیں، فی ایمان میں، بخلاف الکافرین بخلاف کفار کے کہ وہ نفع نہیں اٹھاتے اس سے، وجعلوا للہ شرکاء الجن اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دیا ہے، جنات کو شریک قرار دیا ہے اللہ تعالی کے لیے، وخلقہم حالانکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا، وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لی ہے، سبحانہ حالانکہ اللہ تعالی ان سب سے پاک ہیں، بالا تر ہیں، وتعالی عما یصفون اور جو وہ گڑتے ہیں اس سے بلند و بالا اور بالا تر ہے۔ جی اور وہ مشرکین مکہ کے ارد گرد ایسے لوگ رہتے تھے جو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور انبیاء کو اللہ کے بیٹے کہتے تھے وغیرہ، تو اسی کا ذکر ہے کہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے مفعول ثان للہ، مفعول ثانی ہے جعل کا، شرکاء شریک بناتے ہیں اللہ کے لیے، مفعول اول ہے، اور ویبدل منہ الجن اور جن جو ہے نا اس سے بدل ہے، شرکاء سے بدل ہے، یعنی جن کو شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، حیث اطاعوہم فی العبادۃ الاوثان کیسے صورت کیا ہے کہ ان کی اطاعت کرتے ہیں جنات کی بتوں کی عبادت میں، جنات ان کو کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کرو تو وہ ان کی بات مانتے ہیں،
وقد خلقهم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، فکیف یکونون شرکاء، تو کیسے وہ شریک بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو. وخرقوا بالتخفیف والتشدید، خرقوا یعنی تخفیف کے ساتھ بھی ہے، والتشدید اور خرقوا تشدید کے ساتھ بھی ہے. ای اختلقوا یعنی گھڑ لیا ہے لہو اللہ تعالیٰ کے لیے بنینا بیٹے، اور بناتن اور بیٹیاں، بغیر علم بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. حیث قالوا، صورت کیا ہے اس کی؟ صورت یہ کہ وہ اس طرح کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور ملائکہ جو بنات اللہ، اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. سبحانہ، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سبحانہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تنزیہا لہ، ان سب چیزوں سے پاک ہے. وتعالی عما یصفون، اور جو وہ گڑتے ہیں اس سے بلند و بالا ہے. لأن لہ ولدا، کہ اس کے لیے کوئی بیٹا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اس کا دو طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو پاک ہے، اور جو وہ گھڑتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ عزیر ابن اللہ کہتے ہیں، ملائکۃ بنات اللہ کہتے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد میں صراحت کے ساتھ فرمایا کہ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کے باپ ہو سکتے ہیں. کہ جس طرح آج کا سبق ہم نے وہو الذی انزل من السماء ماء سے لے کر آیت نمبر 100 یصفون تک پڑھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.